بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا حناق، عوام جس کو کہتے ہیں گلے پڑنا۔ یہ گلے کے اندر لوزتین الگ میں غدود ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بد پرہیزی کی وجہ سے ان کے اندر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جراثیموں کو روکتے ہیں باڈی کے اندر جانے سے، خود یہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی بارش کی وجہ سے بھی، یعنی جن لوگوں کا مزاج ذرا ٹھنڈا ہے یا ٹھنڈے موسم میں بارش کے اندر زیادہ بھیگتے رہتے ہیں، اور گندی نالیوں کی وجہ سے گندی ہوا متعفن ہو کر بھی یہ لوزتین کے اندر جب ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جو لوگ زیادہ احتیاط نہیں برتے، جو ملا وہ کھا لیا، بعضوں کا یہ گرد و غبار کی وجہ سے بھی سوج جاتے ہیں، متورم ہو جاتے ہیں۔ ترش اشیاء کا زیادہ استعمال، کھٹی چیزیں کھا رہے ہیں، تیز مسالہ جات کا زیادہ استعمال، کانجی کا زیادہ استعمال، سرکے کا زیادہ استعمال، اچار زیادہ کھانا، تو اس کی وجہ سے بھی گلے پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو پھر سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا تو دور کی بات ہے۔ جب یہ متورم ہو جاتے ہیں تو پانی تک نہیں پیا جاتا، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گلے کے اندر کوئی چیز اٹک گئی ہے، اور انسان بار بار ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ بہت زیادہ پرانا ہو جائے اور پھر گلا بند ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے، بعض اوقات اس کی وجہ سے لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور ان لوزتین کا ایک سرا جب وہ کان کی طرف، ایک نالی کان کی طرف جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ عام سی بیماری نہیں ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ جو لوگ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اس میں بعض اوقات ہلکا بخار بھی ہو جاتا ہے، گلے میں سوزش، اور سوزش کی جو ٹیسیں کانوں تک پہنچتی ہیں۔ اگر منہ کو کھول کے دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ زبان کی جڑ کے دونوں کنارے لوزتین سرخ متورم نظر آ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہاتھ لگا کر دیکھنے سے باہر بھی محسوس ہو جاتا ہے، اور ان میں بعض اوقات پھوڑا بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال کسی آدمی کو اللہ نہ کرے یہ تکلیف ہو جائے، کھانا پینا بند ہو گیا، انسان بے ہوش ہو گیا، تو پنساری سے عام ریٹھا مل جاتا ہے،
کہ جو عورتیں آملہ سیکاکائی اور ریٹھا سرد ہوتی ہیں، یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ ریٹھے کا چھلکا آپ لے کے پانی کے اندر اچھی طرح ابالیں۔ انسان اگر ہوش کے اندر ہے تو اسے کہیں کہ اس پانی کے ساتھ ریٹھے کا پانی چھان کے آپ نے رکھ لیا ہے تو اس کے غرارے کریں، اور اللہ نہ کرے وہ آدمی اگر بے ہوش ہو گیا ہے تو چمچ بھر کے اس کے منہ میں ریٹھا کا یہ پانی ڈالیں، اور دوسرا آدمی اس کے سر کو اچھی طرح ہلائے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز ہیں وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور بار بار گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد آپ نے غرارے کیے یا کروائے تو کافی مقدار میں لیسدار رطوبت اس سے خارج ہو جائے گی، اور رطوبت خارج ہونے کے بعد انسان کا گلا کھل جائے گا، ایسا لگے گا کہ جیسے دوائی نہیں، یہ کوئی کرامت ہے، کسی نے جادو کر دی ہے۔ تو اس حالت کے اندر ریٹھا جو ہے وہ کڑوا نہیں لگتا، تو آپ ریٹھا کا ضرور استعمال کریں۔ اور ایک اور بھی اچھی چیز ہے، وہ ہے سنبالو کے پتے۔ سنبالو کو پنجابی میں پنجا نر کلی، لیکن آج کل ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی اسے ہر آدمی سمجھنے لگا سنبالو۔ یہ سنبالو کے پتے آپ تازہ لے لیں 1 تولہ، اور دوری ڈنڈا کے اندر، کھرل کے اندر اسے آپ باریک کر لیں، 1 چھٹانک پانی ڈالیں اس میں، اور آدھا گرام نمک آپ ڈالو گے تو یہ جیسے کوئی چیز پھٹ جاتی ہے، یہ پانی پھٹ جائے گا۔ تو آپ نے اس کو جب پون چھان کر مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ العزیز ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ خناق، لوزہ تین کا ورم، گلے پڑ جانا، یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جس کو قصے شیریں کہا جاتا ہے، عام زبان میں کٹھ کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس کا سفوف بنا کے، پاؤڈر بنا کے 1 ماشا 3 گھنٹہ کے بعد آپ مریض کو کھلائیں، اور اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں، یہ جو اتھرومائسین ہوتی ہے اس سے بھی اس کے وہ فائدے وہ بہت زیادہ ہیں۔ قصے شیریں کے آپ ویسے چاٹ لیں، گلے کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ کوٹ آپ رگڑ کے چھوٹے بچوں کو، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عورتوں کو، ازواج مطہرات کو یہ کہا تھا کہ بچوں کے گلے اگر پڑ جائیں، خناق پیدا ہو جائے، لوزاتین حلق کے وہ حلق کا جو متورم ہو جائیں، اس کے جو سوج جائے، حلق سوج جائے، لوزاتین پھیل جائیں، اور گدودوں کے اندر پیپ پڑ جائے، گدودے پھیل جائیں، تو اس کے لیے آپ بچوں کے گلوں کو دعا نہیں بلکہ قصے شیریں کو پتھر پہ
رگڑ کے انہیں چٹائیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ریٹھا کا استعمال، دوسرا برگ سنبھالو، اور دوسرا قسط شیریں۔ ان میں سے جو چیز بھی ملے، گلے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، انہیں ضرور استعمال کریں۔ سمجھ آ جائے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔